اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت پارہ نمبر 17 کے آخری ربع کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور یہ ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ہے۔ آپ کے علم ہوگا کہ مولانا حیدر مہدی صاحب نے ہر پارے کا ترجمہ اور تفسیر اور تلاوت ریکارڈ کرائی ہے، اور یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے 2 گھنٹے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی ہر پارے کی 8 ویڈیوز بنا دی ہیں۔ 4 ویڈیوز میں ہر ربع کی تلاوت ہے، اور اگلی 4 ویڈیوز میں اس کا ترجمہ بیان کر دیا ہے جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا، تاکہ لوگوں کو قرأت بھی سننے کو مل جائے اور اس کا ترجمہ بھی سننے کو مل جائے۔ اب اگر قرأت جب سنیں تو آیت سامنے ہو، آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں، اور اسی طرح جب ترجمہ بیان کیا جا رہا ہو اس وقت بھی وہ آیت سامنے ہو، تو انشاءاللہ یہ مشق اگر جاری رکھی جائے اور اس کو ہمیشہ جاری رکھے، یہ صرف رمضان المبارک ہی تک محدود نہ ہو، قرآن سے روزانہ رابطہ رہے، ہر روز کم سے کم ایک ربع کی تلاوت کر لی جائے اور اس کا ترجمہ سن لیا جائے۔ اگر ممکن نہ ہو تو صرف ایک ربع کی تلاوت سن لیں، اگلے دن اس کا ترجمہ سن لیں۔ قرآن سے بہرحال رابطہ مسلسل رہنا چاہیے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے۔ تو میں فی الحال ترجمہ پڑھ رہا ہوں پارہ نمبر 17 کے آخری ربع کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی، انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم کر دی جائیں۔ اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا، کہ وہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا۔ اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کام کیا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تو ہم نے کفار کو مہلت دے دی اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، تو سب نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہیں، اور ان کے کنویں معطل پڑے ہیں، اور ان کے مضبوط محل بھی مسمار ہو گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے، اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے؟ اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب میں اجلت کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن بھی ان کی شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی، حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور بالآخر سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ انسانوں میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانی کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو عاجز کر دیں، وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی، تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا،
اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بعض محدثین و مفسرین نے اس مقام پر کمال گمراہی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب بتوں کے ذکر تک پہنچے تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیا القاء کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ان کی مدح میں بھی کہہ دیے، معاذ اللہ، تو خدا نے فوراً متوجہ کیا اور کہا کہ گھبرائیے گا نہیں، یہ ہر نبی کا حشر ہوا ہے، اور ہم شیطان کے القاء کو باطل بنا کر اپنی آیتوں کو مستحکم بنا دیتے ہیں۔ یہ بیچارے افراد نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ اس طرح نبی کے قول و فعل کا کیا اعتبار رہ جائے گا، اور وہ کون سا خدا ہے جو نبی کی غلطی کرنے سے پہلے شیطان کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ جب شیطان غالب آ جاتا ہے اور نبی معاذ اللہ غلطی کر لیتا ہے تو مقابلے پر آ کر شیطان کے حربے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی تائید جو شیطان کے غلبے کا سبب بن جائے اور نبی کو بے اعتبار بنا دے، کس کے کام آنے والی ہے؟ حق یہ ہے کہ نبی کی آرزو صرف یہ ہے کہ ساری دنیا صاحب ایمان ہو جائے، اور شیطان اس راہ میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے، اور خدا اپنے نبی کی تائید کرتا رہتا ہے، اور شیطان کے جو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اس کی تبلیغ ان کے لیے مؤثر ہوتی رہتی ہے، اور اس بات کا اس جعلی افسانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاکہ اب ترجمہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 53 سے، تاکہ وہ شیطانی القاء کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالمین یقیناً بہت دورس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ صاحبان علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وحی پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور اس طرح وہ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 54 کا ترجمہ ختم ہوا، اب آیت نمبر 55 کا شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ کفر اختیار کرنے والے ہمیشہ اس کی طرف سے شبہ ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی یا کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے گا۔ آج کے دن ملک اللہ کے لیے ہے، اور وہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کے لیے نہایت درجے کا رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہ سب اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سزا دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے، اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ تھا۔ 61 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 63 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، یقیناً اللہ زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ یہ ہے سورہ نحل کی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیات دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر انسان بڑا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 67 سورہ نحل کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہٰذا اس عمل میں ان لوگوں کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 کا ترجمہ یہ ہے،
اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ 69 کا ترجمہ ختم ہوا۔ اب آیت نمبر 70 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے، اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 72 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ انسانوں تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے، لہذا اسے غور سے سنو۔ یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو، یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، کہ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی، اور بے شک اللہ بڑا قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ یہ ہے سورہ نحل کی کہ وہ ان کے سامنے اور پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والوں رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو۔ آیت نمبر 78 کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی گئی ہے، یہی تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر گواہ رہیں اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ یہ میں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے۔ اب آپ کو اگر اس کی تفسیر چاہیے تو ہولی قرآن موٹیویشن پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے تفسیر سن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس ثواب میں آپ مسلسل ہمارا ساتھ دیں، چینلز کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے 3 چینل ہیں، ہولی قرآن موٹیویشن، حکم اذاں اور عرفان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں، میرا نام علی احمد ہے، میرا نمبر لے سکتے ہیں، اور ان نمبروں پر آپ آڈیو میسیج کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملنے پر میں انشاءاللہ، کیونکہ 3 نمبر ہیں تو تینوں نمبروں پہ ایک ساتھ میں نہیں ہوتا ہوں، مختلف نمبروں پر کبھی کبھی ہوتا ہوں، تو جب انشاءاللہ میں آپ کا آڈیو میسیج سنوں گا تو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا حتی الامکان۔ خداوند عالم سے توفیق کی طلب ہے کہ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل ظہور ہو، اور ہماری کوشش ان کے ظہور کے لیے ایک ضمیمہ ہو کہ ہم اپنے حد تک جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ سب کا تعاون ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی تجویز ہو وہ آپ کمنٹ میں ضرور بھیجیں، اور ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھیجیں اور ان سے کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ جتنا آپ اس ٹیم کی مدد کریں گے ان کے حوصلے بڑھیں گے، انشاءاللہ وہ مزید کام کریں گے، اور آپ سب کو خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔